السلام علیکم۔ تو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ واقعات کہ جو میرے ساتھ امریکہ میں ایک مسجد میں رہتے ہوئے پیش آئے۔ آج کا واقعہ میرا جنوں کے ساتھ ملاقات کے بارے میں ہے، لیکن اس واقعے کو سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ پس منظر دینا چاہوں گا کہ مجھے مسجد میں رہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں میرے فیملی کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ میرے فادر مجھے سپورٹ نہ کر سکتے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ میں وہیں سے جاب کرتا اور یونیورسٹی جاتا اور اپنے سارے ایکسپنسز اٹھاتا۔ اس زمانے میں وہاں اس یونیورسٹی ٹاؤن میں سٹورز ہوتے تھے، پاکستانی اور غیر امریکی جو لڑکے تھے اسٹوڈنٹس ان سٹورز میں کام کرتے تھے، اس کے ان کو کیش پیسے ملتے تھے کیونکہ لیگلی ہم جاب نہیں کر سکتے تھے، تو بس سٹور میں ہمیں جاب مل جاتی تھی۔ امپلائر کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں $2 پر آور کم دیتا تھا، ہمیں کیش کی جاب مل جایا کرتی تھی۔ اس میں ایک مسئلہ، اور میں بھی یہی کرتا تھا، اور یہ کرتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس میں ایک پرابلم تھی۔ پرابلم یہ تھی کہ سٹور میں شراب بھی بکتی تھی، شراب سے مطلب بیئر بھی بکتی تھی، جو کہ ٹوٹل سیل کا بہت کم ہوتی تھی، لیکن بہرحال شراب بکتی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاں وہاں پہ ایک فتویٰ چلتا تھا، مجھے نہیں پتا آپ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، یہ 25 سال پرانی بات ہے، جس کے مطابق اگر بیئر کی سیل 30% سے کم ہے، ٹوٹل سیل ڈیلی جو ہو رہی ہے اس کا 30% سے کم ہے، نمبر 1، اور دوسرا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ کوئی اور جاب کر سکیں، اور آپ اگر یہ جاب نہیں کریں گے تو آپ بھوکے مر جائیں گے، آپ رہ نہیں سکیں گے، تو پھر جائز ہے یہ آپ جاب کر سکتے ہیں، یعنی پریشانی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں آپ یہ جاب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی یہ جاب کرتا تھا۔ اب سچویشن کچھ یوں تھی کہ میں صبح میں یونیورسٹی جاتا تھا، پھر سٹور میں جاتا تھا، پھر رات کو نماز پڑھنے مسجد آتا تھا۔ مسجد کے جو امام تھے وہ سعودی تھے، جو مسجد کے امام بھی تھے، ساتھ میں ایگزیکٹو MBA بھی کر رہے تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پیچھے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا شجرہ ملتا تھا، نمبر 1۔ وہ حافظ القرآن تھے، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ وہ پچھلی پشتوں سے امام مسجد ہی چلے آ رہے تھے۔ وہ ان کے والد اس وقت بھی مکہ کی ایک مسجد کے امام تھے، اور پیچھے سے وہ پشت در پشت امام تھے مسجدوں کے، مکہ کی مختلف مسجدوں کے۔ وہ مجھے سمجھاتے کہ برادر لیو دس جاب، یہ چھوڑ دے، دس از حرام۔ تو میں ان کو فتویٰ بتاتا تھا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ نو دس فتویٰ از ناٹ کریکٹ، یو کانٹ سیل بیئر، دس از حرام۔ تو مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں اور ایک اور کوئی دوسری جاب ڈھونڈوں۔ لہٰذا میں نے جاب چھوڑ دی اور دوسری جاب ڈھونڈنا شروع کی، اور پورا 1 مہینہ گزر گیا، مجھے کوئی اور جاب نہ ملی جہاں پہ شراب بیچنے کا کام نہ ہو اور جو میں اللیگلی رہ کے کر سکوں۔ جہاں پہ جاتا تھا وہ میرے امپلائمنٹ پیپرز مانگتے تھے، اور وہ میرے پاس تھے نہیں۔ میں فرسٹریٹ ہو گیا 1 مہینے کے پاس، میرے پاس یونیورسٹی کے دینے کے پیسے بھی نہ رہے، میرے پاس رہنے کے بھی اپارٹمنٹ کا رینٹ بھی نہ رہا۔ تو ایک دن فرسٹریٹڈ میں مسجد میں آیا اور میں نے ان کو کہا کہ برادر آئی ڈنٹ فائنڈ جاب، واٹ ڈو آئی ڈو، آئی ڈونٹ ہیو منی ٹو پے مائی رینٹ، میرے پاس تو کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑے آرام سے مجھے کہا برادر ڈونٹ وری، کم ٹو مسجد، لیو ان مسجد۔ میں ان کی یہ بات سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا لیو ان مسجد، آئی ایم اسٹوڈنٹ، آئی ایم اسٹڈنگ ان دا یونیورسٹی، سو ہاؤ کین آئی لیو ان مسجد؟ کیونکہ مسجد میں رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مسجد بالکل اکیلی تھی، دور الگ علاقے میں تھی، مین روڈ کے اوپر، اس وقت وہاں تقریباً جنگل تھا، اور تنہا ایک مسجد میں رہنا جس میں کوئی الگ رہنے کا کمرہ بھی نہ ہو، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن وہ مجھ سے پیار بہت کرتے تھے، میرا خیال بہت کرتے تھے، اور بھلا کا ان کا تقویٰ تھا، اور بھلا کی ان کی انسائٹ تھی۔ علم تو ان کے پاس قرآن کا اور حدیث کا، یعنی اللہ کی دین تھی، اور پیار بھی کرتے تھے۔
تو آپ سمجھیے میں ان کی باتوں میں آ گیا اور میں نے کہا اوکے برادر دین آئی کم اینڈ اسٹے ان مسجد اینڈ آئی ول کیپ لوکنگ فار جاب دین. یا برادر یو کیپ لوکنگ فار جاب بٹ یو کم اینڈ اسٹے ان مسجد ٹل یو فائنڈ اے جاب, انشاءاللہ خیر, کہ آپ مسجد میں آ کے رہو, ساتھ جاب ڈھونڈتے رہو, جاب ملے گی تو چلے جانا. ٹھیک ہے جی, میں مسجد میں آ گیا, رہنا شروع کر دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 3 مہینے گزر گئے. میری یونیورسٹی چھوٹ گئی کیونکہ میرے پاس یونیورسٹی میں فیس دینے کے پیسے نہیں تھے اور جاب بھی نہ ملی. 3 مہینے کے بعد ایک دن عشاء کے بعد امام صاحب جیسے وہ پیچھے ممبر آئے, نماز ختم ہوئی, لوگ چلے گئے. امام صاحب اس کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے میرے ساتھ دلجوئی کے لیے, گپے مارنے کے لیے. آدھا پونا گھنٹہ روز بیٹھتے تھے تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کروں. اکیلا مسجد میں جو رہتا تھا تو وہ مجھے وہ تنہائی کاٹے نہ. اس دن میں بہت فرسٹریٹڈ امام صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا امام صاحب آئی ایم ناٹ گیٹنگ اے جاب, دیر آر نو جابس, I don't have papers, I'm not legal, I can't find a job. Let me go back to the store please. I can't live in the masjid like this. کیونکہ اس وقت تک میں عادی نہیں ہوا تھا مسجد میں ایسے رہنے کا. مجھے شرم آتی تھی لوگوں کو بتانے میں کہ میں مسجد میں رہتا ہوں, جبکہ پہلے میں بہت اچھی لائف گزار رہا تھا. امام مسجد صاحب نے ایز یوزول مجھے سمجھایا, کہنے لگے برادر خیر آپ شکر کرو کہ آپ مسجد میں رہ رہے ہو. اگر آپ یہ سوچتے رہو گے نا کہ یہ ایک انسلٹ ہے, یہ کوئی پرابلم ہے, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ شکر کرو کہ آپ مسجد میں رہتے ہو, یہ آپ کے لیے بہت بڑا آنر ہے. بس یہیں پہ میں اور وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. جس کو وہ میرے لیے آنر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے مجھے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, میں اس کو اپنی انسلٹ سمجھتا تھا کہ میں اتنی اچھی جاب چھوڑ کے بے روزگار ہو گیا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں اور میں مسجد میں رہ رہا ہوں. خیر اس دن انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی, پھر وہ چلے گئے. میں فرسٹریٹ ہوا, میں نے مسجد کے گیٹ اندر سے بند کیے ایز یوزول, اور اسی طرح ہال میں آ کے تو میں لیٹ گیا اور سو گیا. چادر بچھائی, نیچے تکیہ رکھا, اوپر ایک چادر ڈالی اور سو گیا. رات کے تقریباً 2-2:30 بجے ہوں گے کہ مجھے احساس ہوا کہ پیچھے جیسے ونڈو ہے اس کے اوپر بلائنڈ ڈلی ہوئی ہے, وہ ہٹی ہے اور ہوا کے لمبے گولے سے پریشر کے ساتھ اندر آنے شروع ہوئے ہیں. ایک آتا ہے, پھر ذرا سا گیپ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, تیسرا. میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 ایسے لمبے لمبے سے گولے مسجد میں داخل ہوئے ہیں. میں تھوڑا گھبرایا لیکن اٹھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی. میں وہیں لیٹا رہا. گولوں نے پہلے تو مسجد میں ہال میں, اس ہال میں پیچھے گھومنا شروع کیا, گھومتے رہے, اور پھر سب سے حیرت انگیز چیز ہوئی. یوں میں لیٹا تھا اور ایک گولا یوں آیا اور یوں میرے نیچے سے گزرا, اور جیسے اس نے نیچے سے گزرنا شروع کیا تو مجھے ایسے ہوا کہ میں اٹھ رہا ہوں یا وہ مجھے اٹھا رہے ہیں. یوں میں اٹھتے اٹھتے اتنا اوپر ہو گیا, زمین پہ تھا, ایسے اوپر اٹھ گیا. پھر وہ ایک گولا آئے اور یوں نیچے سے نکل جائے, پھر دوسرا گولا آئے اور یوں وہ نیچے سے گزر جائے, پھر تیسرا گولا آئے اور نیچے سے گزر جائے, اور انہوں نے مجھے یوں ہوا میں معلق کر دیا. میرا خیال ہے میں 2-3 منٹ تک ایسے ہوا میں معلق رہا, اور بس یہی احساس تھا کہ مجھے ہوا نے اٹھایا ہوا, میں ہوا کی مدد سے اوپر اٹھا ہوا ہوں, زمین پہ نہیں. ڈر مجھے بہت لگے لیکن میں ہل نہیں رہا تھا کہ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں ہلا اور میں نیچے گرا تو میں تو چوٹیں لگ جائیں گی, تو میں ہوا میں معلق رہا. 2 منٹ کے بعد آخری گولا میرے نیچے سے گزرا اور وہ نکلے, اور اوپر میں اوپر جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جگہ, میں وہاں سو رہا تھا, وہ نیچے آئے اور وہ پھر کھڑکی سے واپس نکل گئے. جب وہ باہر نکل گئے تو میں ڈرا بھاگا, میں نیچے ہال میں آیا ادھر, پھر میں باہر کی طرف بھاگا. جب میں باہر کی طرف بھاگا تو مسجد کی 2 انٹرنس تھیں. پہلے میں فرنٹ والے انٹرنس کے پاس گیا, میں نے اس کو کھولا تو وہاں بڑے بڑے اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے. تو میں نے ان درختوں کو دیکھا نا, تو وہ میرے سامنے
اونچے سرو کے درخت، الٹا شوکا کہہ لیں سرو کہہ لیں، یوں بینڈ ہو گئے، ٹوٹے بھی نہ اور یوں سامنے میرے بینڈ بھی ہو گئے۔ میں پریشان ہو گیا، میں گھبرایا، اتنے اونچے درخت بینڈ ہوئے ہوئے میرے سامنے بینڈ ہو جائیں۔ میں نے وہ دروازہ بند کیا، میں دوسرے دروازے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے دوسرا دروازہ کھولا تو سامنے امام مسجد کھڑے ہیں رات کے 2:30 بجے۔ اچھا، مجھے حیرت اس وقت اس لیے نہ ہوئی کیونکہ میں بہت شدید پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے چھوٹے سارے امام مسجد کو پوری کہانی سنانی شروع کر دی اور مسجد سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دروازے سے باہر ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا، برادر ڈونٹ بی اسکیئرڈ، ڈونٹ وری، خیر انشاءاللہ ایوری تھنگ از فائن۔ انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے واپس مسجد میں لے کے آئے، اور مسجد میں لا کے انہوں نے مجھے بٹھا دیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا۔ اچھا، پوچھا بھی، میں سناؤں بھی پورا قصہ اور ساتھ ساتھ کہتے جائیں، یا برادر آئی نو ڈونٹ وری، آئی نو۔ میں نے پورا قصہ سنایا۔ جب میں ان کو پورا قصہ سنا چکا تو انہوں نے کہا، لیٹ می ٹیل یو واٹ ہیپنڈ۔ دیر آر جینس who travel around the world، جو دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ they often come to this masjid to pray، وہ اکثر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، but you never notice them، لیکن آپ نے کبھی ان کو نوٹس ہی نہیں کیا کیونکہ وہ اتنے دبے پاؤں آتے ہیں۔ تو آج جب وہ آئے تو وہ آپ کے پاس آئے پیار میں، آپ کے احترام میں، کیونکہ انہیں اچھا لگا کہ آپ مسجد میں رہتے ہو، مسجد کا خیال رکھتے ہو۔ آپ ان کے لیے آنریبل تھے کیونکہ آپ مسجد کے مکین ہو، یو آر ریزیڈنٹ آف اے مسجد، اینڈ دیٹ از اے گریٹ آنر۔ دے کیم ٹو یو بیکاز دے لوڈ یو۔ یہ بات سن کے مجھے کوئی تسلی ہوئی، بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ تو میں نے ان کو کہا، برادر واٹ اباؤٹ دوز ٹریز، ہو بینڈ دیم، واٹ ہیپن ٹو دیم؟ میں نے کہا، برادر یہ جن آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ اور ڈر جاتے، لیکن یہ آپ کو سلام کرنا چاہتے تھے، شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جب آپ باہر نکلے تو یہ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان درختوں کو یوں بینڈ کر کے آپ کو شکریہ بھی ادا کیا، آپ کو سلام بھی کیا، اور یہ چلے گئے۔ اس واقعے نے مجھے 2 باتیں بہت اچھی طرح سمجھائیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو شکر ہے نا، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ ساری چیزیں شکر سے شروع ہوتی ہیں۔ شکر انسان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شکر کرنے کا مادہ ختم ہوتا ہے۔ اور جب اس کے اندر شکر کرنے کا مادہ ختم ہوتا ہے نا تو اس کے اندر صبر کرنے کا مادہ پھر پیدا نہیں ہوتا۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اپنی جگہ ٹک کے حالات کا مقابلہ کرنا اور اچھے وقت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، امید کے ساتھ کہ اللہ میری مدد کریں گے۔ اور یہ جو صبر ہے، بس یہی انسان ہے، یہ انسانیت کی معراج جو ہے یہ صبر ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار صبر کا ذکر آیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیلف ڈیولپمنٹ ہو تو ہمیں صبر کرنا آنا چاہیے، اور صبر کرنے کے لیے ہمیں شکر کرنا آنا چاہیے۔ آخر میں 2 باتیں۔ اس واقعے کے تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھے اسٹیٹ آف ٹیکسس کی جاب مل گئی، جو میری اپنی اسکل جو میں سیکھ رہا تھا سائیکالوجی، اس سے مطابقت رکھتی تھی۔ وہاں انہوں نے فری آف کاسٹ مجھے بہت ساری ٹریننگز کرائی کہ اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں ذہنی معذور، ان کی کیسے کیئر کرتے ہیں، جو کہ شاید میں خود کرنے کی کوشش کرتا تو کئی $1000 کئی لاکھ روپے میرے خرچ ہوتے، اور بڑی عزت والی مجھے جاب مل گئی۔ اور آخر میں دوسری بات کہ یہ امام صاحب وہاں 2:30 بجے کیا کر رہے تھے، وہ وہاں کیسے پہلی دفعہ وہاں پہنچے اور دروازے پہ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، یہ میں آپ کو اگلی بار کسی اور کہانی میں بتاؤں گا۔ شکریہ۔